میرے ساتھ دیکھیے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 قربانیاں گزرانی۔ کتنی قربانیاں تھیں؟ 1000 جانور قربان کیے گئے۔ اور جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا۔ کہاں دکھائی دیا؟ خواب میں۔ خدا نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خدا میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا۔ میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، مجھے باہر جانے اور بھیتر اندر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے، اور وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کے انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانندہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین و احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا، دیکھا کہ خواب تھا، اور یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا، اور سوکھتی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ابھی یہ ایک لمبا حصہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ سلیمان جو ہے اس نے قربانیاں کی، اور رات کو خدا خواب میں اس کو دکھائی دیا، اور جب خدا خواب میں دکھائی دیا تو خداوند نے اس سے کہا، مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اپنے خادم داؤد پر بڑا احسان کیا کہ میں ابھی چھوٹا لڑکا ہوں، تو نے مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا، اس لیے ایسا کر کہ مجھے حکمت عنایت کر۔ سو خدا نے کہا کہ تو نے چونکہ اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی، سزا نہیں مانگی، دولت عزت نہیں مانگی، سو عاقل اور سمجھنے والا دل تو میں تجھ کو دوں گا، لیکن عزت، دولت، شہرت بھی تجھے دوں گا جو تو نے نہیں مانگا۔ 2 باتیں بہت خاص ہیں اس بادشاہ کی کہ یہ ہیکل بنانے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ جب بھی ہیکل کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے ہیکل بنائی۔ کس نے بنائی ہیکل؟ سلیمان بادشاہ نے۔ داؤد نے خواہش کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں گر گیا جس کے باعث خدا نے کہا، نہیں، تو یہ کام نہیں کرے گا بلکہ تیرا بیٹا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے خون بہایا ہے اس لیے نہیں۔ سو یہ شخص، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے حضور قربانیاں جب گزرانتا ہے تو خدا کو لکھا ہے پسند آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس شخص کو خدا نے بڑی حکمت دی، اس کی بہت سی باتیں اس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھی ہیں کہ اس نے بہت سی مثلیں کہیں، 1000 مثلیں اس نے کہیں، اور امثال کی کتاب کے اندر بہت سی مثلیں آپ کو ملیں گی۔ اس نے غزل کی کتاب لکھی، اور اس نے بہت سے گیت لکھے۔ اس کے پاس بہت سا علم تھا، درختوں کا، فطرت کا، پرندوں کا، ہر طرح کے جانوروں کا علم اس شخص کے پاس تھا، کیونکہ خدا نے اس کو حکمت دے رکھی تھی۔ اور حکمت ایسی تھی، کلام میں لکھا ہے، اگر ہم اسی کتاب کے 11ویں باب کے اندر دیکھیں تو وہاں آگے چل کر ہمیں ملتا ہے کہ سلیمان کی حکمت جو ہے، بلکہ 4 باب میں سلیمان کی حکمت جو ہے اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی حکمت پر فوقیت رکھتی تھی۔ سلیمان کے اندر اتنی حکمت ہے کہ مشرق کے اندر اس جیسا حکمت رکھنے والا کوئی نہیں۔ سلیمان کے اندر اتنی حکمت ہے کہ مصر کی حکمت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے مصر کے سارے علوم، بہت علم تھا مصر کے اندر، اور موسیٰ نے ان تمام علوم کی تربیت حاصل کی، سیکھا، لیکن سلیمان اس سے بھی بہت بڑھ گیا۔ سلیمان کے پاس جو نالج تھا وہ روح کے اندر، عقل کے اندر
जिस्म के अंदर हर तरह से, और ये इल्म, ये हिकमत मिस्र की हिकमत से ज्यादा, मशरिक की हिकमत से ज्यादा। आज देखें कि जो दौर है ये नॉलेज का दौर है, हर एक इसमें तरक्की कर रहा है। अब देखिए चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, हिकमत है ना, टक्कर दे रहा है। सो ये हिकमत जो है इसका भी मुकाबला होता है। लेकिन लिखा है कि सुलेमान की हिकमत जो थी ये मशरिक और मिस्र की हिकमत से ज्यादा थी, और इसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम किए जो दूसरे बादशाहों ने नहीं किए। इसने बहुत सी इमारतें बनाई, और इन इमारतों को बनाने के लिए इसने हैकल बनाई, अपना महल बनाया, सड़कें बनाई, और बड़ा सड़कों का निज़ाम था इसके हुकूमत के अंदर। और इन सब कामों को करने के लिए इसने इसराइल ही में से 30,000 बेगार लोग, कितने लोग? 30,000। बेगार का मतलब है मुफ्त में काम करने वाले। क्या? मुफ्त में काम करने वाले इसराइलियों को ही लगाया। वो 1 महीना लुबनान के पहाड़ों के ऊपर लकड़ी काटते, 2 महीने अपने घर में रहते और मुफ्त में काम किया करते थे। और खुदा ने शरीयत के अंदर ये कहा था कि तू अपने लोगों को गुलामों की तरह उनसे काम ना लेना, उनको गुलाम ना बनाना। इस बादशाह की जहां बहुत सी आपको कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन आज इस बादशाह की जो कमजोरियां हैं, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि इसकी जिंदगी के अंदर इतनी हिकमत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत ना इससे पहले ना इसके बाद ये खुदा ने कहा। लेकिन इसके बावजूद इसकी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें जो सिर्फ थोड़े नुकसान का बाइस नहीं बल्कि बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन गई, और उसका खमियाजा पूरी कौम ने उठाया। इसने पहला काम जो किया, अपने ही लोगों को बेगार के अंदर उनसे काम लेने लगा, और इसने हैकल बनवाई। यकीनन हैकल के लिए काम करना था, अच्छी बात थी, खुदा के घर का काम था। और हैकल इसने बड़ी हिकमत से बनवाई। हैकल के अंदर किसी तरह का कोई शोर नहीं था, सब कुछ बाहर से तैयार होके आता था और वहां सिर्फ फिटिंग होती थी और बगैर शोर के। इस तरह की हिकमत खुदा ने इसको दी हुई थी। और इसकी हिकमत को सुनने के लिए कलाम में लिखा है कि लोग दूर दूर से आते थे। इतना मशहूर आदमी हिकमत के सबब से। और इस हिकमत के साथ इसने हैकल बनाई, और वो आलीशान, इस दुनिया के अंदर इमारतों के अंदर सबसे आला मेयार की। क्यों? क्योंकि वो आसमानों के खुदा के लिए बनाई गई, इतनी हिकमत के साथ। लेकिन इसने ये काम किया कि अपने ही लोगों में से 12 कबीलों के अंदर इसने जो है 12 लोग मुकर्रर किए कि वो इसराइल में से खराज ले। यकीनन ये खुदा ने कहा था, जब सैमुअल के टाइम में इन्होंने बादशाह मांगा, खुदा ने कहा था कि वो तुमसे काम करवाएंगे और तुमसे ही टैक्स वसूल करेंगे, तुमसे ही पैसे लेकर वो हुकूमत को चलाएंगे। और आज हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट कैसे चलती है? लोगों से टैक्स लेके। बिजली का टैक्स बहुत बढ़ गया, ऐसा ही है ना, बिजली महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने सारा सिस्टम इसी से चलाना है। सो ये हुकूमत का निज़ाम इसी तरह से चलता था, और इसकी हुकूमत के अंदर अखराजात बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। इसने जब खुदा ने पहली बार इससे बात की तो इसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह पहले ही मौजूद था। ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए भी। इसने वो काम किया जिसके लिए शरीयत में वाज़िह तौर पर मना किया गया था, और ये खुदा के फजल की एक बहुत बड़ी पिक्चर है कि खुदा का कैसा ग्रेस, खुदा का कैसा रहम इस शख्स के ऊपर हुआ। 3 बाब की पहली आयत में ही लिखा है, और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी ब्याह ली। जी, खुदा ने कहा था इस्तिस्ना की किताब 7वें बाब के अंदर 3री आयत में कि तुम गैर कौमों की औरतों से ब्याह ना करना। इसके बावजूद खुदा ख्वाब में इसको दिखाई दिया, हिकमत मिल गई। इस हिकमत के मिलने के बाद इसकी हिकमत का टेस्ट हुआ। 2 औरतें इसके सामने हाजिर होती हैं। एक अपना बच्चा जो है रात को अपने नीचे लेके मार देती है, सोते में इतनी बेखबर, लेकिन दूसरी बड़ी होशमंदी के साथ सोती है, और जो अपने बेटे को मार लेती है दूसरी औरत का बेटा अपने साथ रख लेती है। और जब ये फैसला
معاملہ بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو بادشاہ اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کرتا ہے کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دیا جائے آدھا اس کو۔ جس کا نہیں تھا وہ تو کہے گی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میرا مار گیا تھا بھی نہ رہی۔ دیکھیں کس طرح سے حکمت سے اس نے چیک کیا۔ اب ثبوت کوئی نہیں تھا، ثبوت کوئی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے، کہہ رہی نہیں اے میرا بیٹا ہے۔ اور جس کا بیٹا نہیں تھا وہ کہنے لگی ہاں ہاں بادشاہ تیرا فیصلہ بڑا زبردست ہے۔ اور جس کا بیٹا تھا وہ کہنے لگی نہ بادشاہ تو ایسا کر کہ اس کو زندہ رہنے دے اور اسی کو ہی دے دے، کم سے کم یہ زندہ تو رہے گا۔ بادشاہ نے حکمت سے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ جو حقیقی ماں ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی اس کا بیٹا مر جائے۔ دیکھیں کتنی حکمت تھی، اتنی حکمت۔ ہیکل بڑی خوبصورتی سے بنوائی، اتنی حکمت کہ عمارتیں سڑکیں بنوائی اس نے، لیکن اپنی زندگی پر غور نہیں کیا، اپنی زندگی پر غور اور حکمت کے اندر مگن، ہیکل کے بنوانے کے اندر آہا کیا ہی عالیشان عمارت میں نے بنوا دی، خدا کے لیے گھر بنوا دیا، لیکن اپنی لائف کے اوپر غور نہیں کیا۔ دوسروں کے معاملات حل کرتا رہا، دوسروں کو دیکھتا رہا، لیکن اپنی لائف کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ کمزوری چھوڑ دی اس نے۔ اور آگے چل کر جب ہم سلاطین کی اسی کتاب کے 11ویں باب کو دیکھتے ہیں تو 11ویں باب کے اندر ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو بہت حیران کن ہے۔ کلام میں لکھا ہے 11ویں باب کی پہلی آیت میں، اور سلیمان فرعون کی بیٹی کے علاوہ، جی کیا ہوا؟ علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ ہاں جی کیا کرنے لگا؟ محبت۔ فرعون کی بیٹی سے کیوں شادی کی؟ کیونکہ مصر اس وقت طاقت کے اندر تھا، اور اس سے پہلے کہ سلیمان خدا سے حکمت حاصل کرتا، خدا اس سے کلام کرتا، اپنے باپ کی موجودگی میں ہی یہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے تمام جو سازشیں تھیں ان کو ختم کیا، اور اسی سوچ کے تحت کہ میری حکومت اور بنی رہے گی، مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات اچھے بنا لینے چاہیے، سیاسی تعلقات۔ اس نے مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی بیاہ لی۔ کیا وہ مصر کا بادشاہ اب سلیمان پر اٹیک کرے گا؟ نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری بیٹی یہیں پر رہتی ہے، نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ اور قومیں موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ کیا اتنی ہی محبت تھی اس کو؟ یقیناً یہ عورتوں کے اس ٹریپ کے اندر پھنس گیا، لیکن یہ اور قوموں سے بھی اپنے ریلیشنز مضبوط کرنے لگا تاکہ کوئی اس کی حکومت کے اوپر اٹیک نہ کرے، ان بادشاہوں سے بھی تعلقات بنائے، اور جب وہاں پر عورتیں دیکھیں تو ان کو بھی بیاہ لیا، وہ پسند آ گئیں، انہوں نے اٹریکٹ کیا اس کو، کہا اس بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس ملک کی لڑکیاں خوبصورت ہیں، میں ان کو بیاہ لیتا ہوں تاکہ اس ملک کے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ اور یہی کچھ یہاں پر ہوا، اور یہ سلیمان نے جانتے ہوئے بھی کیا، کیونکہ خدا دوسری بار اس پر اپنے آپ کو ظاہر کر چکا تھا۔ اور دوسری بار جب خداوند نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، 9ویں باب کے اندر لکھا ہے، اور خدا بہت کلیئر کٹ اسے کہتا ہے دوسری بار ظاہر ہو کر، سیکنڈ ٹائم۔ اس گناہ سے پہلے خدا، اس سے پہلے کہ یہ اور بیویوں اور قوموں کی عورتوں سے شادی کرے، خدا سیکنڈ ٹائم اس کو دکھائی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یا تمہاری اولاد، 6ویں آیت، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ، واضح، اب خدا بالکل ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، اگر تم یا تمہاری اولاد برگشتہ ہو جاؤ، تو آگے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں تم کو ضرب المثل بنا دوں گا، مثال بنا دوں گا دنیا کے لیے، نشان عبرت بنا دوں گا تمہیں۔ پھر بھی غور نہیں کیا اپنی لائف کے اوپر۔ جی فرسٹ ٹائم بھی خدا نے کلام کیا، غور نہیں کیا، سیکنڈ ٹائم بھی کیا، پھر غور نہیں کیا کہ گناہ میری زندگی کے اندر، کیا اس نے بڑے آرام سے ایک دم سے یہ گر گیا غیر قوموں کے عشق کے اندر؟ ہرگز نہیں، یہ وہ کام ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔
یہ ایک دم سے گناہ کے اندر نہیں گرا، ایک دم سے نہیں، بلکہ اس نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر رہنے دیا۔ مصری بیوی جو تھی اس کی، فرعون کی بیٹی، اس کو یروشلم کے باہر جو ہے اس نے محل بنوا کر دیا۔ یروشلم میں نہیں رکھا، کہ اس سے پتہ ہے، کلام میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ یہ یہاں مقدس جگہ ہے، پتہ ہے مقدس ہے، تو پھر بیاہ کیوں؟ ہاں جی، بیاہ کیوں کیا؟ اگر اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی حکمت ہے، اتنی ہی سمجھ ہے کہ یروشلم مقدس مقام ہے، خدا کا گھر ہے، یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے یہ، تو مصری عورت سے بیاہ کیوں کیا؟ یہ شخص آپ دیکھیں اس بات کے اندر ہی گم رہا، میں بڑا حکمت والا ہوں، او میں نے خدا کے لیے بڑی ہیکل بنوا دی، دوسروں کے فیصلے کرتا رہا، حکمت کی باتیں سناتا رہا، علم کے اندر گم رہا۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پالوس کہتا ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غرور۔ تھوڑا سا علم آ جائے صحیح، بڑا سمجھتے ہیں، کسی ایک بات کا تھوڑا سا زیادہ علم آ جائے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں اگر میں رکشہ ڈرائیور ہوں، تو اگر مجھے وہاں کے حالات کا تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے، میں کہوں گا وہ میرے تو زیادہ تجربہ کندہ، میں تے سڑکاں تے رہن والا آدمی، میں تو ہر ایک آدمی کو پہچان لیتا ہوں، لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سو تھوڑا سا علم تجربہ مل جائے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کسی دوسرے شخص سے زیادہ علم ہے، کسی دوسرے سے زیادہ تجربہ ہے، کسی دوسرے سے زیادہ سمجھ ہے۔ یہ بھی اسی کے اندر گم رہا اور اپنی لائف کو فوکس نہ کیا، اور ایک ایسا گناہ نہ صرف اسے بلکہ ساری قوم کو لے بیٹھا، ساری قوم کو لے بیٹھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ان دیوتاؤں کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی جو وہ بیویاں کرتی تھیں۔ شروع میں تو بڑا نہیں بس دور دور، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیویاں قائل کرنے لگیں۔ وہ گناہ بڑھتا ہے، اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے، اس کا پریشر بڑھتا ہے۔ اگر ہم خبردار نہ ہوں تو اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خبردار نہیں ہوا، اور لکھا ہے کہ ان معبودوں کے سامنے خود بھی جھکنے لگا۔ سیدانیوں کی دیوی استرات، امونیوں کے نفرتی ملکوم، اور مولک دیوتا وہ تھا جو بچوں کی قربانیاں لیتا تھا، بچوں کی بلیاں، بچوں کا خون آگ کے اندر بچوں کو جھونک دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یروشلم کے اندر خدا کی ورشپ ہو رہی ہے، اور یروشلم سے باہر اس کی بیویوں نے کیا بنوا لیا؟ خدا کی حضوری سے باہر اب دیوتاؤں کی پرستش۔ تیسرے باب کے اندر ہی لکھا ہے سلاطین کی کتاب میں کہ ابھی اونچے مقاموں پر پرستش ہوتی تھی، سلیمان کا کام تو یہ تھا کہ ان اونچے مقاموں کو ڈھا دیتا جہاں غیر معبودوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نہیں ڈھائے، جو کچھ لوگ کر رہے تھے ان کو کرنے دیا، اور جب لوگوں کو کرنے دیا، لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ بھی یہی کام کرتا ہے، لوگ اور دلیر ہو گئے، اور ہیکل میں آنے کی بجائے وہ ان دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اور اس سبب سے آپ دیکھیں خدا جب غضبناک ہوا جی، اس گناہ کے سبب سے خدا نے اب کہہ دیا کہ اب میں یہ سلطنت تجھ سے لے کر تیرے ہمسائے کو دے دوں گا۔ اسرائیل کے 12 ٹکڑے ہوئے۔ کتنے ٹکڑے؟ یہ شخص جو ہیکل بنوانے والا تھا اسرائیل کی تقسیم کا باعث بن گیا۔ کوئی شخص اس قدر نقصان کا باعث بن جائے کہ گھر تباہ ہو جائیں، کلیسیاں تباہ ہو جائیں، ڈیوائیڈ ہو جائیں، پھر بھی اپنے اوپر غور نہ کریں، سمجھیں کہ نہیں جی اسی ہی تے چلان رہے ہیں۔ ہاں جی، اور اتنا بڑا دکھ پوری قوم کو دے دیا اس نے اپنے گناہ کے باعث، اس نے پوری قوم کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گیا۔ اور یہ بادشاہ جو ہے جب بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے تو ایک اور گناہ جو ساؤل جس گناہ کا شکار ہوا، جب اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب میرے بعد داؤد بادشاہ بن جائے گا، تو ساؤل نے کیا کیا؟ داؤد کو مارنا چاہا۔ کیا کیا؟ داؤد کو مارنا چاہا، اور جگہ جگہ اس کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے، اور داؤد جان بچاتے ہوئے چھپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔
اور ایسے ہی سلیمان نے جب اسے پتا چل گیا کہ یربعام کو خدا نے 10 قبیلے دینے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، آپ گھر جا کے پڑھیں، تو یربعام کو قتل کرنا چاہا، یربعام بھاگ گیا۔ جب گناہ زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر ہم سب کچھ ہی، ہر برا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن قائم رہے، ہمارا سٹیٹس قائم رہے، یہ سیٹ، یہ جگہ ہم سے چھن نہ جائے۔ پھر برا بھلا ہم سب کچھ ہی ہمارے لیے روا ہے، پھر ہم اس کی تعویلیں نکال لیتے ہیں کہ اس نے بھی تو ایسا کیا تھا، ہم تو بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ شخص اسی طرح گناہ کا شکار ہوا جیسے ساؤل۔ اس نے اس بات سے سبق نہیں سیکھا کہ ساؤل کیسے گناہ میں گرا، عاجزی کرتا، فروت نہیں کرتا۔ یقیناً اس نے بعد میں کی اور خدا نے معاف بھی کر دیا۔ وائس کی کتاب اس نے تبھی لکھی، توبہ کی کتاب ہے اس کی۔ زبور 51 کے اندر آپ کو داؤد کی توبہ ملے گی، اور وائس کی کتاب سلیمان کی توبہ کی کتاب ہے۔ کس طرح سے اس نے ایک ایک چیز کو سچائی سے بیان کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے 1000 میں سے 1 مرد پایا، لیکن عورت ان میں سے 1 بھی نہ پائی۔ اس نے کہا کہ مطلب 1000 عورتیں ہیں تو ان کا جو ہے چال چلن وہ پھنسانے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے اوپر الزام نہیں، ٹریپ کی بات کر رہا ہوں، گناہ کے اندر گرانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب عورتیں گناہ کے اندر گرانا شروع ہو جائیں، ابلیس شیطان مخالف یوز کرنا شروع ہو جائے، تو آرام سے کوئی شخص گر جاتا ہے۔ اور یہ شکار ہوا، اور پھر اس گناہ کے باعث بادشاہت اسرائیل کی جو ہے تقسیم ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ جو بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانش والا ہے، ہیکل بنوا دی۔ آج بہت سے لوگ خدا کے گھر کے اندر کام کرواتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بہت سا کام کرتے ہیں، آغاز بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک دم سے گناہ میں گر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور غور بھی نہیں کرتے، اور اسی چکر میں رہتے ہیں نہیں میں ٹھیک چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دعا روزے میں رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلتے رہنا چاہیے۔ پالوس اس کے لیے کرنتھس کے خط اس کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ قائم سمجھتا ہے، تو خبردار رہے کہیں گر نہ پڑے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں میں سیٹ چل رہے ہیں، دوسرا غلط چل رہے ہیں، تو خبردار، ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت، کہیں گر نہ پڑے۔ سلیمان بے خبری کے باعث گر گیا کہ میں قائم ہوں، اور اس بے خبری کے باعث اب دیکھیں کہ قوم نے کتنا دکھ اٹھایا۔ یقیناً قوم کے اندر اپنے بھی گناہ تھا، لیکن حکومت کی تقسیم کس کے باعث ہوئی؟ سلیمان بادشاہ کے باعث۔ اگر گھرانوں کے اندر اس طرح سے تقسیم ہو کسی کے باعث، تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا چال چلن گھروں کے اندر کیسا ہے، ہم کیسے بولتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہیں۔ اگر ایک بات سن کر ہم برداشت نہیں کرتے اور گھر کی تقسیم کا اور نہیں جی بس جی ہوں لیدا ہی کرو، اے تر یب مکنا ہی نہیں ہے، جھکتے نہیں ہیں، حلیمی عاجزی اختیار نہیں کرتے، اور نہیں جی نہیں ایک گھر نوں ونڈو اندے 2 ٹوٹے ہون، یقیناً الگ رہنے میں بہتری ہے۔ گھر کے اندر ایک اور بات یہاں پر ضرور کہوں گا، شادی کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں بائبل کے مطابق نئے جوڑے کو الگ ہی رہنا چاہیے، نئے جوڑے کو الگ ہی رہنا چاہیے، ماں باپ کو اس کو فری کر دینا چاہیے۔ لیکن ماں باپ ہمارے کلچر میں پھنسے، نہیں لے اچھا تھوڑی لگتا ہے، اس اچھے نہ لگنے کے چکر میں خود ایسا جدا ہوتے ہیں، پھر ملنے کے جوگے نہیں رہتے، پھر ملن جوگے نہیں، پھر بہن جوگے بھی نہیں رہتے، پھر منہ ویکھن جوگے بھی نہیں رہتے، یہ بڑھتا چلا جاتا، کم نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد ماں باپ کو اس بات کے لیے ضرور انکریج کروں گا کہ یہ حکمت کی بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے، حکمت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو سیپریٹ خود کریں کہ لے پتر ہون تیرا بیاہ ہو گیا، ہون تو اپنے گھر والا ہے، ہون تو اپنے گھر نوں آپ ہی چلا، ٹھیک ہے، ساڈے نال رہ بہ کھا پیج مل کے کرو، لیکن اب تو اپنے گھر کو خود چلا۔ جدو سال 6 مہینے بعد بچہ لیتا ہے، اے بڈھی نے آ کے لڑا دیتا ہے، عورتوں کے اوپر الزام آ جاتا ہے، اے بڈھی نہیں سی صحیح، تو غلط بات، ایسا نہیں ہے۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کوئی ہے مجھے بتائے دنیا کے اندر جو ایک ہاتھ سے بھی تالی بجانے کا فن جانتا ہو؟ نہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ یقیناً دوسری طرف سے ایسی باتیں، ایسے کام ہوتے ہیں جس کے سبب سے ری ایکشن آتا ہے، ایکشن کی بات نہیں کر رہا، یہ ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم ری ایکشن تو بڑا سمجھتے ہیں، لے انہیں انج کیتا، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہم نے کیا کیا ہے، یہ ری ایکشن آیا کیوں یہ ری ایکشن، اور ہم دوسروں کو پھر بھی ہم دوسروں کو ہی مجرم ٹھہراتے ہیں۔ تو گھرانوں کے اندر میں اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ دیکھنا چاہیے،
अगर घराना डिवाइड हो रहा है तो हिकमत के साथ, समझ के साथ दीवारें ना कर लें। वो दीवारां जड़ियां घर दियां ने, दिल दियां दीवारां ना बन जान। हाँ, ऐसी दीवारें करते हैं कि मिट्टी पा देंगे और मेरे लो मेरे भैन भरा मर गए, दिलों के अंदर सख्ती आ जाती है। और ये सख्ती सुलेमान के बेटे रूहबाम में भी आ गई। बाप तकसीम का बाइस बना। अब जब बाप मर गया तो इसराइल के बुजुर्ग जो थे 12 कबीलों के आए, बादशाह तेरे बाप ने हम पर ये बड़ा भारी जुआ रखा कि हमसे बेगार में काम लेता था, तो तू ऐसा कर, टैक्स घट कर दे, साठ ते रहम कर दे। अब बुजुर्गों की बात समझने की बजाय नौजवानों से मशवरा किया और फंस गया वो। हिकमत बुजुर्गों के अंदर होती है, किन के अंदर होती है? यकीनन नौजवानों से भी मशवरा लेना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों की बात ज्यादा हिकमत वाली थी कि तू अपनी कौम से भलाई की, नरमी की और मीठी बातें कर, ये हमेशा तेरे ताबे रहे। तो जवानों ने कहा नहीं नहीं, अब बुढ़े है, इन्होंने की पता है, इन्हों नप के रखो जी, ये इंज थोड़ी चलन वाले ने, इन्हों दबाओ, इन्हों तो होर जुआ भारी कर दो फिर चलणगे, ये कौम इंज प्यार ना थोड़ी मनने वाली। और यही वो दिल की सख्ती थी रूहबाम की, जिसके बाइस इसी की हुकूमत में इसराइल के 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले। और इसकी बुनियाद किसने रखी? उसके बाप ने। आज हम क्या करके जाते हैं और हमारी औलाद क्या करेगी जी? कभी गौर किया? जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी औलाद को देखना पड़ेगा। आज माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, 2-2 ड्यूटियां, सारी सारी रात मेहनत, बच्चे हैं छोटे हैं जागते हैं सारी रात, लेकिन अपने कामों पर गौर नहीं कर रहे कि हम क्या खुदा के कलाम के मुआफिक चल रहे हैं। हिकमत थी इस बादशाह के अंदर, बहुत सी बातें इसने अपने बाप की अडॉप्ट की, लेकिन ऐसे गुनाह कर बैठा, ऐसे काम कर बैठा कि कौम के लिए दुख का बाइस बन गया। और ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी कि खुदावन हमें फजल दे कि हम अपने आप को चेक करते रहें, हम अपने आप को चेक करते रहें। यकीनन हमें नजर आता है दूसरा भाई बहन क्या कर रहा है, हमें नजर आता है, क्यों? क्योंकि हिकमत होती है, लेकिन हमें उससे ज्यादा अपने आप को फोकस करना चाहिए। यह सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, हमें दूसरों पर नजर करने की बजाय अपने आप पर। 2 टाइम खुदा ने इसको मौका दिया लेकिन फिर भी नहीं समझा। और आज खुदा हमें कितने मौके दे रहा है कि हम गौर करें। हाँ, पौलुस क्या कहता है इफ्सियों के खत में? बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, हम किस तरह से चल रहे हैं, खुदा के साथ कितना टाइम गुजार रहे हैं, दुनिया के साथ, घर के साथ, जॉब के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टीज के अंदर कितना टाइम गुजार रहे हैं, हमारी रफाकत है कैसी, हम किन लोगों में बैठते उठते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो गुनाह की जिंदगी छोड़ना चाहते हैं लेकिन बुरी रफाकतें नहीं छोड़ना चाहते, और इस वजह से वो अपने जो है गुनाह को भी छोड़ नहीं पाते, बल्कि कलाम में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और इसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दिल के अंदर ख्वाहिश होती है कि गुनाह करना छोड़ दें, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गौर नहीं कर रहे कि हम चल कैसे रहे हैं, किन लोगों के दरमियान हम उठते बैठते हैं। क्यों ना हम कलीसिया के साथ, भाइयों बहनों के साथ रफाकत रखें, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जो गुनाह के अंदर, शरारत की बातें, ऐब, जोई, चुगली, हाँ, नशेबाजी के अंदर, ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर कहते हैं साड़ी जिंदगी तो बदलती नहीं, असी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। भाई कैसे बदले? गौर तो करें कि हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। हम दूसरों को देखकर मुतासिर होते हैं, हाय हाय खुदा करी मैनू भी यहो जिहा मौका देगा ही ना, कोई गल नहीं, खुदा मेरे ते भी यहो जिहा वक्त ले आएगा। ख्वाहिश करते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते, जिस हालत में है उसी पर किनायत करें, दूसरों को देखकर रश्क करते हैं और फिर हसद भी पैदा शुरू हो जाता है दूसरों को देख के, और गौर नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी के लिए क्या कर रहे हैं। सुलेमान की जिंदगी हमें यह बताती है कि यकीनन हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, फैसले करने चाहिए, लेकिन दूसरों से बढ़कर अपनी लाइफ को गौर करना चाहिए। आमीन। हम किस तरह से चल रहे हैं, दनाओं की तरह, अक्लमंद लोगों की तरह, या बेवकूफ लोगों की तरह? तना क्या करते हैं? गुनाह से परहेज, बदी से दूर। ऐसे लोग जो टाइम जाया कर रहे हैं रात के पहरों में, एवं बैठे ने गप्पा मारन ने, सिगटा पीन रहे ने, चलो जी उत्थे बैठे गप्पा मारी जाने, सिगटा तो सिगटा फूकी जा रहे हैं। और नहीं यार वो मैच इंज, अगर वो बंदा इंज कैच कर लेंदा ना तो उन्हें मैच जित जाना सी। फजूल बातों के अंदर टाइम जाया करते हैं।
نہیں جی حکومت نو انج نہیں سی کرنا چاہیے. حکومت اگر یہ فیصلہ کر لیندی نا تو اس طرح قوم کا بڑا فائدہ ہو جانا تھا. اور ایسی فضول باتوں کے اندر ٹائم کہ ہمارے مشوروں سے حکومت چلے گی. کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. کس کی دعا سے؟ اور دعا تو ہم کرتے نہیں, گھر بیٹھے ہمیں مشورے دیتے رہنے, غور نہیں کرتے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. انفارمیشن لیں اچھی بات ہے, لیکن اگر اس انفارمیشن کے مطابق دعا نہیں کر رہے تو وہ انفارمیشن, وہ خبریں, وہ سب کچھ بیکار بلکہ دھوکے اور فریب کا باعث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس انفارمیشن نے, اس علم نے ہمیں یہ مجبور نہیں کیا, قائل نہیں کیا کہ ہم دعا کے لیے بیٹھ جائیں. کیا کریں؟ دعا کے لیے بیٹھ جائیں. ابھی بھائی ڈیوڈ, پاسٹر ڈیوڈ, ہمارا ایک گروپ ہے کہیں والنٹیئر, ہم اور بھی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے. اس گروپ میں گلوبل جو ہے پریئر پوائنٹس دیے گئے شمالی افریقہ کے لیے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں اور کیسے خدا وہاں پر کام کرے. تو اس بہن کے پاس یہ بوجھ تھا, اس بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رپلائی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پریئر میں کھڑے ہوں گے. جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انجیل کے سبب سے لوگوں کو دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے, ہم کتنی دعا کر رہے ہیں, بس دکھ ہی کر رہے ہیں. ہائے 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 بڑا برا ہویا, ویسے انہوں نے دھیان نہیں سی ہونا چاہیے, اچھا چلو خدا رحم کرے. بس یہی کر کے ہم سمجھنے ہم بڑا دکھ کر رہے ہیں. اور اس انفارمیشن کے بعد کتنا دعا نے ہمیں ابھارا. ابھی رات کو پاسٹر مبین کا میسج آیا, مجھے نہیں تھا پتا, میں نے صبح دیکھا ان کے گھر کا بھی نقصان ہوا ہے. اور ایک دم سے میرے دل کو دھچکا لگا اس بات کو دیکھ کر. ان کے گھر کے اندر آگ لگ گئی اور بہت سامان ان کا جل گیا, لیکن انہوں نے اپنے میسج میں بتایا کہ شکر ہے خداوند کا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور ایک دم سے شکر گزاری نکلی اس بات کے لیے کہ خداوند شکر ہے تو نے اپنے بیٹے کو, اس کے گھرانے کو محفوظ رکھا. تو میں نے میسج کا رپلائی کیا کہ بھائی میں ضرور آپ سے بعد میں رابطہ کروں گا, آپ ضرور ان کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے بعد میں دعا کیجیے گا کہ خداوند اس حادثے کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے, گھر جل جائے, سب کچھ جل جاتا ہے. سوچ جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں, کوئی بات سنتے ہیں, ہمارا دل کتنا دکھی ہو جاتا ہے. ہم کوئی میسج سن کے نا ہائے ہائے کتنا دکھی ہے. اچھا پادری صاحب تسی انہاں لئی دعا کرنا, اور ہم بڑی, ہمارا دکھ اتنا ہی ہے, ہم صرف میسج پاس کرنے کے دکھی ہیں. پادری صاحب دی ڈیوٹی لا دینی, پادری صاحب ویلے بیٹھے ہیں, بھائی صاحب تھی کی ویلے بیٹھے, دعا کریا کرو. یہ کوئی چنگی گل ہے ویلے بیٹھے دعا کریا کرو, ہاں ویلے نہ رہا کرو, دعا کریا کرو. اچھی بات ہے, پادری صاحب کو بھی کہیں, خدا کے لوگوں کو کہیں, بری بات نہیں, لیکن خود کتنی دعا کر رہے ہیں کسی بات کو سن کر. ہاں اگر اتنی دعا خود کر لیں تو حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں. اگر سلیمان پہلے ہی اس بات پر غور کر لیتا اور مصری بیوی کو جدا کر دیتا تو اگلے گناہ میں نہ گرتا. ہاں جی, اسرائیل کے لیے اور دکھ کا باعث نہ بن جاتا, اسرائیل کے لیے اور دکھ. اور ہم دعا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پادری صاحب دعا کرو, اچھی بات ہے, میں خوش ہوتا ہوں, میں اس بات سے دکھی نہیں ہوتا. یار مینوں ہی کہندے نہیں آپ تے کرتے کوئی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں چلے مجھ تک بات پہنچ گئی, میری ذمہ داری ہے, اور میں خدا کے سامنے جھکتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا تو رحم کر دے. لیکن جس بھائی نے, بہن نے میسج دیا وہ کتنی دعا کر رہا ہے. خبریں سن لی ہیں کہ لو جی حالات بڑے برے نے, مہنگائی آ گئی ہے, شارٹ فال آ گیا بجلی دا, کتنی دعا کر رہے ہیں. جتنی خبریں سن رہے ہیں, جتنی انفارمیشن ہے, اتنی دعا بھی کر رہے ہیں. ہاں جی, دعا ہونی نہیں ہے, نہ توبہ کرو. اینی دعا کر کے اسی کرنا کہ خدا نے ساڑھے تو دعا دا صاحب تھوڑی لینا. ہم اپنے کاموں کے اوپر غور نہیں کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے دجا کی کرنٹیا ہے. اور یہ میں نے بتایا سلیمان کی زندگی کی ایک انتہائی کمزوری, ایک کے بعد دوسری بڑی سے بڑی غلطی کے اندر, گناہ کے اندر گرا. کیا ہم بھی ایسے ہی کریں؟ نہیں, ہوش کرنے کا وقت ہے. کلام میں لکھا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. پالوس کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اور مصرف بیٹے نے کیا کیا؟ لکھا ہے ایک دن ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر کے اندر ملازموں کو مفت اور روٹی ملتی ہے, میں بھی اپنے باپ کو کہوں گا مجھے نوکری رکھ لے. ہوش میں آیا, غور کیا اپنے کاموں کے اوپر, پھر باپ کے پاس گیا. آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت, اپنے باپ سے پھر سے ملاپ کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں یا خود کو بھی دیکھیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں.
کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں، ہم کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں، کیا ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوئی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اپنے اندر؟ صرف اس چرچ میں نہیں، اور چرچز میں بھی خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے، ہم کتنا وقت دیتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے؟ بائبل کلاس میں آنا، خدا کے گھر میں آنا، دعا میں وقت گزارنا، رات کے پہروں میں دوسروں کے لیے آنسو بہانا، رکھنوں میں کھڑے ہونا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں، اور پاسٹر ڈیوڈ دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے۔